أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم هم الكتاب المستبين صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی تکلیف سے، یعنی فرعون سے بہت بڑی تکلیف سے ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس وہ غالب رہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف حقیقت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا نا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر اس وقت کے حالات ہمارے سامنے ہوں، یعنی فرعون کا رعب اور دبدبہ اور اس کی بادشاہت، اور اس کے مد مقابل بنی اسرائیلی اتنے کمزور کہ فرعون ان کے 1,00,000 سے زائد بچوں کو قتل کرتا ہے اور کسی میں اف کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں 2023 میں اسرائیلی اور فلسطینی ہیں، جیسے اسرائیل آج ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، ایک زمانے میں یہ خود بہت مظلوم تھا، ان پر بڑے ظلم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن آگے وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ایسے حالات میں جس میں 1% بھی امکان نہیں تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، 1% ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس وہ غالب رہے کیونکہ ہم نے ان کی مدد کی، اور ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کر دی، اور ہم نے ان کا تذکرہ آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2-4 رکوع میں مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر تسلی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر تسلی کے لیے کہ یہ آپ پر ہیں۔ جی، کہ جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوگا، جس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی آپ کی بھی مدد ہوگی۔ آپ لوگوں کے پریشان کرنے سے گھبرائیں نہیں اور پریشان نہ ہوں، بلکہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یقیناً الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ تو فرمایا ہے لیکن تفصیلات بیان نہیں فرمائی، بہت کم تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ البتہ اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل دوبارہ کفر و شرک کی طرف چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کی طرف، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور آگے سے ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام بنا کر حضرت الیاس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ اسرائیلی روایات کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو قرآن میں بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ زندہ اٹھایا، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی
زندہ आसमानों पर उठाया गया, लेकिन मुस्तनद रिवायात से बहरहाल ये चीज़ें साबित नहीं हैं। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, क्या तुम अतदऊना बाअलन व तज़रूना अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाअल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन को छोड़ते हो, यानी बेहतरीन जो पैदा करने वाला है उसे छोड़कर तुम बाअल नामी बुत को पुकारते हो। अल्लाह ही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले आबा व अजदाद का भी रब है, लेकिन कौम ने उनको जुटलाया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून, यकीनन वो लोग हाजिर किए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे। और तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उनका तज़किरा बाकी रखा आने वालों में। सलाम हो इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इसी तरह हम नेक लोगों को बदला दिया करते हैं, यकीनन वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, और यकीनन लूत अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे जब हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, मगर एक बूढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी। यानी पहले भी आप कई मकाम पर सुन चुके हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इनकी जो बीवी थी वो काफिरा थी, वो दुश्मनों की मदद करती थी इनके खिलाफ। तो इसलिए फरमाया कि मगर एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने बाकी सबको हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, यकीनन तुम उन पर सुबह के वक़्त भी गुजरते हो और रात के वक़्त भी, क्या तुम समझते नहीं हो। यानी अहले अरब को खिताब किया जा रहा है कि तुम मुल्क के शाम और यमन का सफ़र करते हो और वहाँ से गुजरते हो जहाँ उनकी बस्तियाँ तुम्हारे रास्ते में पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम इबरत हासिल नहीं करते। जब ये मुल्क शाम का सफ़र करते थे तिजारत के लिए, तो कौम लूत की बस्तियां रास्ते में पड़ती थी, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। इनको क्या हो गया है कि ये लोग उनसे नसीहत हासिल नहीं करते। यकीनन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे। इस अबका इलल फुल्किल मशहून, याद कीजिए जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ दौड़े। फसाहम फ़काना मिनल मुदहज़ीन, तो बस कश्ती वालों ने कुरान अंदाज़ी की और कुरान अंदाज़ी में मुदहज़ीन, ये मगलूबीन में से थे। मगलूब होने का मतलब इन्हीं के नाम का कुरान निकल आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी आपने पढ़ा होगा, ख़ासकर सूरत यूनुस जो 11वें पारे में है बाकायदा, उसमें इनका वाक़या तफ़सील से ज़िक्र किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इराक़ का एक शहर है नैनवा, इराक़ का शहर नैनवा, उनकी तरफ पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे। मुख्तसर में अर्ज़ कर देता हूँ। तो इन्होंने अपनी कौम को ईमान लाने की दावत दी, वो न मानी, दावत देते रहे, चलता रहा सिलसिला। बिल आखिर इन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया 3 दिन का, कि 3 दिन के अंदर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, क्योंकि तुम पैगम्बर का कहना नहीं मानते। अब कौम आपस में मिलकर बैठ गई कि भाई यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है हम उसको नहीं मानते, उनकी कहना नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, लेकिन इतनी बात होता है कि ये झूठे नहीं है। तो 3 दिन इंतज़ार करने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तीसरे दिन वहाँ से रवाना हो गए, वही का इंतज़ार किए बगैर। बस यही गलती तो खैर हम नहीं कहेंगे, यही उनसे इज्तिहादन यानी तसामुह हुआ कि भाई 3 दिन के अंदर मैंने कहा था अज़ाब आएगा, नहीं आएगा तो ये लोग मुझे झूठा समझेंगे। इस बात की वजह से, या इस बात की वजह से कि अब 3 दिन पूरे होने वाले हैं और इन पर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, लिहाजा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ अल्लाह का अज़ाब आया, जब बादल आए और कौम ने महसूस किया कि भाई यूनुस अलैहिस्सलाम भी चले गए हैं और ये बादल भी आ रहे हैं, लगता है ये अल्लाह का अज़ाब है।
تو وہ اتنا گڑ گڑائے صدق دل سے توبہ کی. یہ واحد قوم ہے جس پر اللہ کا آیا ہوا عذاب واپس ٹل گیا. دوسری طرف پھر یونس علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ابقا الی الفلک المشحون، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈگمگانے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو. انہوں نے کہا بھائی قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکل آئے اس کو ڈال دو دریا میں. قرآن اندازی کی گئی تو فکان من المدحضین، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. پھر کی گئی. تیسری مرتبہ میں ان کو بہرحال ڈال دیا گیا سمندر میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا، اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا ایک روایت کے مطابق 40 دن تک. اور پھر اس میں انہوں نے تسبیح پڑھی جو مشہور ہے، فلولا انہ کان من المسبحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دے دی. یہاں پر یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا. تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی. پھر یونس علیہ السلام سے کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ ایک اجتہاداً تسامح تھا، غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا. کیونکہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی بات پر بھی بسا اوقات پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خیر من یونس بن متا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں. حالانکہ بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس سے افضل ہوں علیہ السلام. کیوں؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ دو انبیاء کی تعریف اس انداز میں، ان کو آپس میں اس انداز میں کمپیئر کرنا کہ ایک کی تعریف ہو تو دوسرے کی تنقیص، یہ جائز نہیں ہے. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، یعنی نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے اس دن جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک. مقصد یہ ہے کہ پھر وہی مچھلی ان کے لیے قبر بن جاتی. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. وَهُوَ سقیم، بیمار تھے. جی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے ان پر اگا دیا ایک بیلدار درخت. یہ کون سا درخت تھا؟ تو صحیح روایات کے مطابق یہ کدو کی بیل تھی، کدو کا درخت تھا. جب یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو روایات میں آتا ہے جسم پر کوئی بال نہیں تھا، بال سارے جھڑ گئے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نحیف تھے، کمزور ہو چکے تھے بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک بکری بھی بھیج دی جس کا دودھ پیتے تھے، کدو کی بیل بھی اگا دی جس کے سائے میں رہتے تھے، اور انہی کی برکت سے پھر دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے پھر ان کو دوبارہ بھیجا 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی پیغمبر بنا کر. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہ ایمان بھی لے آئے، اور جو ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک ان سے نفع بھی حاصل کرنے دیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ جو قوم جس قوم کی طرف پہلے گئے تھے اسی قوم کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے بچا لیا تھا. اب آخر میں مشرکین مکہ کے جو باتیں تھیں، اعتراضات تھے، ان کا رد کیا گیا ہے آخری صفحے پر. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا مؤنث، یعنی ہم نے ان کو عورت بنایا تھا، وہم شاہدون، اور یہ لوگ موجود تھے، اگر نہیں تھے تو پھر ان کو کیسے پتہ چلا. اصل بات یہ ہے، الا انہم من افکہم لیقولون، سن لو
یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جنا، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اس پر؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر سچے ہو۔ اور ان نلائکوں نے تو وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ اور جنات کے درمیان نسب بنا دیا، یعنی جو جنات میں جو سردار ہوتے تھے ان کی جو یعنی بیٹیاں تھیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جنات بھی یہ بات جانتے ہیں، انہم لمحضرون، کہ وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا اور سب کچھ ان سے ہوگا۔ یہ بات تو جنات بھی جانتے ہیں، لیکن انسان ایسا نالائق ہے کہ اس نے جنات اور اللہ کے درمیان نسب نامہ بنا دیا۔ جی فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے۔ یقیناً تم اور وہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، فرمایا کہ تم اتنے طاقتور نہیں ہو، یعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ کرنے والے نہیں ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہیں اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ تم کسی کو گمراہ کر سکو۔ اصل بات یہ ہے الا من هو صال الجحیم، مگر وہ شخص جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے تو وہ گمراہ تو بہرحال ہوگا۔ آگے فرشتوں کا کلام ہے، وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے نہیں ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، مگر ہر ایک کے لیے ایک متعین جگہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یقیناً ہم تو صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی نصیحت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن جب ان کے پاس نصیحت آئی فَكَفَرُوا بِهِ، اس کا انکار کر دیا۔ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا کلمہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کو سبقت کر چکا، یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے، ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ ایک مدت تک ان سے رخ پھیر لیجئے اور ان کو دیکھیے، عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب ان کے میدانوں میں اترے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ ان سے آمین۔ رخ پھیر لیجئے ایک مدت تک اور ان کو دیکھیے، عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے، اور وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک بیان کر رہے ہیں۔ سلام ہو بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔